تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا، اللہ تم کو اپنا مقرب بندہ بنا لے گا۔ عزیزان اکرامی وقار، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مصداق انسان افضل البشر ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے برتر و بالا بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا حکم دے کر فضیلت بخشی، زمین و آسمان کے درمیان محل سجا دیا۔ اللہ رب العزت زمین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو فرش کے مانند بنا دیا۔ اور آسمان کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے وَجْعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، پھر اس آسمان کو ستاروں کی قندیلیں اور شمعوں سے روشن کر دیا کہ ہمارے بندوں کو خوبصورت نظر آئے، ہمارے بندے کو دیکھنے میں اچھا لگے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجْعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے آسمان کو کیسا بنایا؟ رب ارشاد فرماتا ہے بغیر عمد ترونہا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے ہل ترى من فطور، کیا تم دیکھتے نہیں ہو بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے؟ تم غور سے دیکھو ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم غور سے دیکھو تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، تمہاری نگاہ واپس پلٹ آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق آسمان میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے، دنیا کی ہر چیز ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کائنات کا مخدوم بنایا ہے، دنیا کی ہر چیز ہمارے خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا کی ہر چیز سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، ہمیں آخرت کا عقیدہ دیا ہے، ہمیں آخرت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں، ہمارے دل میں عشق الہی ہو، ہمارے دل میں خشیت الہی ہو، ہمارے دل میں رب کی محبت بھری ہوئی ہو، ہمارے دل پر رب کی محبت چھائی ہوئی ہو۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے لیے اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی محبت کے برابر کسی کی محبت کو نہ گردانے۔ حدیث قدسی ہے کنتو کنزا مخفیا، رب نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت عرفا، میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں، فخلقت الخلقی، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اس نور سے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ لوگ مجھ سے محبت کرے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے، مخلوق کے پیدا ہونے کا مقصد ہی ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے، اس کے دل پر رب کی محبت چھائی رہے، اس کے دل رب کی محبت سے لبریز رہے۔ ہمارے جسم میں بہت سے اعضاء ہیں، ہر عضو کا اپنا اپنا کام ہے، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بولنا، دماغ کا کام ہے غور و فکر کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینے میں ایک دل رکھا ہے، اس دل میں یا تو رب کی محبت ہوگی یا رب کی مخلوق کی محبت ہوگی۔ ایک دل ہے لیکن محبت انیک ہے، محبت بے شمار۔
دنیا کی محبت ہمارے اندر غالب آ چکی ہے. ہمارے دل میں اولاد کی محبت ہے, ہمارے دل میں جائیداد کی محبت ہے, ہمارے دل میں عہدے کی محبت ہے, ہمارے دل میں منصب کی محبت ہے. ایک دل ہے لیکن محبتیں بے شمار ہے. رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اے انسان میں نے تمہارے دل میں, تمہارے سینے میں ایک دل رکھا ہے, دو دل نہیں رکھا ہے کہ ایک دل تو رحمان کو دے دے اور ایک دل نفس اور شیطان کو دے دے. میں نے تمہارے سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے. اس دل میں اپنے رب کی محبت پیدا کر, اس دل میں اپنے رب کی خشیت پیدا کر, اس دل میں اپنے رب کی محبت پیدا کر کے احکام خدا بندی پر عمل کر, رب کے فرمان پر عمل کر. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کے لیے اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہے. اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس کی معافی نہیں ہوگی, اس کے جرم کو معاف نہیں کیا جائے گا, اس کو خطاؤں کو, اس کی خطاؤں کو پردہ نہیں ڈالا جائے گا. رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے میرے بندے, اگر تو گنہگار ہے, سیاہکار ہے, بدکار ہے, تیری خطاؤں پر پردہ ڈال دیا جائے گا, تیری جرموں کو معاف کر دیا جائے گا. لیکن میری محبت کے ساتھ کسی کی محبت کو شریک ٹھہرائے گا تو تیری محبت کو بخشا نہیں جائے گا, تیری گناہوں کو بخشا نہیں جائے گا, تیری خطاؤں کو معاف نہیں کیا جائے گا, تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ رب کا فرمان ہے. آج ہم اپنا مشاہدہ کریں, اپنے ماحول کو دیکھیں, اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہمارے دل میں رب کی کتنی محبت ہے, ہم رب کے احکامات پر کتنا عمل کر رہے ہیں, نبی کونین علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں کہ نہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں, حکم کی, اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ نہیں. عزیزان گرامی اوقات, اگر ہمیں رب سے محبت ہوگی تو ہم رب کے احکامات پر عمل کریں گے. اسی رب کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, اسی رب کا فرمان ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات دو, اسی رب کا فرمان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اسی رب کا فرمان ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ, مومن آپس میں بھائی ہیں, آپس میں محبت کرو. اللہ تم پر رحمتیں فرمائے گا, اللہ تم پر کرم فرمائے گا. اسی رب کا فرمان ہے اے لوگو آپس میں اتحاد رکھو, آپس میں محبت قائم رکھو. اسی رب کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب فرما دو, اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو, میرے پیغمبر کی اتباع کرو, میرے محبوب کی اطاعت کرو. اللہ تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا لے گا, اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا. عزیزان گرامی اوقات, اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ سے میرا قریبی تعلق ہے, مجھے نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کا بڑا قریبی ہوں. رب کا فرمان ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. جب کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مجھے نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, رب سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے, معاذ اللہ, یہاں تک لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, تو رب نے فرمایا تھا, خالق کائنات نے اعلان کیا تھا جو محبت شہر مدینہ سے ہو کر نہیں آئے گی وہ محبت قابل قبول نہیں ہے, جو محبت میرے محبوب کے در سے ہو کر نہیں آئے گی وہ محبت میری بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی. تو رب نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب فرما دو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, میری اطاعت کرو, میرے حکم کی تعمیل کرو. اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, اللہ تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا لے گا, اللہ تمہیں اپنا نیک بندہ بنا لے گا. اگر تم گنہگار ہو تو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, تمہاری جرموں کو معاف فرما دے گا, تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا. یہ رب کا فرمان ہے. عزیزان گرامی اوقات, آج ہم اپنے رب کے احکامات پر کتنا عمل کر رہے ہیں, نبی کونین علیہ السلام کی پیروی کتنی کر رہے ہیں. عزیزان گرامی اوقات, قرآن اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. یقیناً جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہماری اصلاح ہو جائے گی, ہم راہ راست پر آ جائیں گے, رب کے احکامات پر عمل کریں گے.
نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے، نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، رب کے احکامات پر عمل کیا ہے، نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کو پرکھا گیا ہے، جانچا گیا ہے، کس طرح صحابہ کرام نے نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرمائی تھی، کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کے حکم کی تعمیل کی تھی، نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی اور سرفرازی سربلندی نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے سرفرازی ہے۔ آؤ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھو، کس طرح انہوں نے رب کے احکامات پر عمل کیا تھا، کس طرح نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرمائی تھی۔ صحابی رسول حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر شہر مدینہ سے شہر مکہ سے شہر مدینہ جا چکے ہیں۔ حضرت زید بن دسنہ ہیں، حرم شریف میں بیٹھے ہیں، کفار و مشرکین جمع ہو کر جاتے ہیں، حضرت زید بن دسنہ کی گریبان کو پکڑتے ہیں، گھسیٹتے ہوئے مکے کے چوراہے پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے زید بن دسنہ سنو ہماری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی خاندانی جھگڑا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے تم گیت گاتے ہو، جس نبی کے تم گن گاتے ہو، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ تمہارے محبوب ہیں، ہماری تمہاری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان کفار و مشرکین میں حضرت سفیان بھی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن دسنہ سے میں کہا تھا کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا واسطہ دے کر میں تجھ سے پوچھتا ہوں، جس نبی کی تم اطاعت کر رہے ہو، جس نبی کی تم پیروی کرتے ہو، جس رب کی تم عبادت کر رہے ہو، میں اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جس طرح آج تم ہماری چنگل میں پھنسے ہوئے ہو، تمہاری گردن پر ہماری تلوار رکھی ہوئی ہے، میری تلوار چلے گی، تمہاری گردن تم سے جدا ہو جائے گی، تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، لیکن میری ایک بات کا صحیح جواب دینا، میری ایک بات کا صحیح اتر دینا۔ حضرت زید بن دسنہ سے حضرت ابو سفیان نے پوچھا تھا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ عرض کرتے ہیں جس طرح تم میری گرفت میں ہو، تمہارے نبی تمہارے آقا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو آج وہ شہر مدینہ میں بڑے عیش و آرام کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اسی کے برعکس ہوتا، اسی کے خلاف ہوتا، تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ اپنے گھر میں ہوتے، اور تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ ہماری گرفت میں ہوتے، ہماری تلوار کے نیچے ہوتی، تو تمہاری کیا نظریہ ہوتی، تمہاری کیا سوچ ہوتے، تمہاری کیا فکر ہوتی۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا تھا، مصیبت کے طوفان میں آ کر کہا تھا، اے ابو سفیان تم نے تو بڑی دور کی بات کہہ دی ہے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ تمہاری گرفت میں ہو، ان کی گردن پر تمہاری تلوار ہو، اور میں عیش و آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھر پر بیٹھا رہوں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہوگا، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوگا کہ میرے نبی کی پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اے ابو سفیان سنو یہ تو ایک جان ہے، افسوس کی بات ہے، اگر ہزاروں جان ہوتی تو نبی پر ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو ننگی تلوار کے چھاؤں میں ان کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے، لیکن نبی کی محبت کا اعلان کر رہے ہیں، نبی کی محبت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہے کہ مصیبت کے طوفان میں کھڑے ہوئے ہیں، غموں کا طوفان آپ کے سامنے ہے، موت آپ کی گردن پر ہے، لیکن نبی کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محبت ہوتی کیسی ہے، محبت کہتے کس کو ہے، محبت ہوتی کیسی ہے، جگر میں درد ہوتا ہے، تمنا دل میں ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انداز اپنا ہم زمانے سے جدا رکھتے ہیں، انداز اپنا ہم زمانے سے جدا رکھتے ہیں، محبوب بھی ہم اپنا محبوب خدا رکھتے ہیں۔
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بہت اچھا بیان ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت فی رب کے احکامات پر عمل کیا ہے، نبی کونین علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے، نبی کی پیروی کی ہے، نبی کی اطاعت کی ہے، نبی کے اتباع کی ہے. عزیزان گرامی اوقات، اس دنیا کے اندر اگر محبت اور نفرت دو ایسے جذبے ہیں، اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو دنیا کا یہ حسن کسی کام کا نہیں، انسان مردہ بے جان ہو جائے گا. محبت ہی سے انسان پروان چڑھتا ہے. نفرت اور محبت، انسان کے اندر اللہ نے دو جذبے پیدا کیے ہیں. معزز سامعین کرام، ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کسی مصیبت کے وقت اس کی محبت، اس کی دوستی، اس کی یاری ہمارے کام آئے گی. اس نے ماضی پر ہم پر احسان کیا ہوگا، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم اس سے دوستی رکھتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، وہ نبی کونین علیہ السلام کے ساتھ ہے جو ہم سے محبت کر رہے ہیں، جو ہم سے محبت فرما رہے ہیں. آج ہم دنیا کے اندر ہیں، کسی کے حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کر رہے ہیں، کسی کے فضل و کمال کو دیکھ کر، کسی کے علم و ہنر کو دیکھ کر اس سے محبت کر رہے ہیں. اگر کسی نے ہم پر ماضی میں احسان کیا ہے تو اس کے احسانات کو یاد کر کر ہم اس سے محبت کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہم پر ہے، اتنا بڑا احسان کسی کا نہیں ہے. اگر اس دنیا میں حضور تشریف نہ لاتے تو ہمیں وجود نہ ملتا، یہ وجود و خلت ہمیں نصیب نہ ہوتا، اس دنیا کا وجود ہی نہ ہوتا، دنیا کو اللہ تبارک و تعالی پیدا نہ فرماتا. تو سب سے بڑا اگر کوئی محبت کا حقدار ہے تو نبی کونین علیہ السلام کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی اوقات، اگر محبت کی بات ہے تو آؤ دیکھو، نزا کے وقت سب سے بڑی مصیبت ہوگی، اس وقت کس کی محبت کام آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کام آئے گی. قبر کے وقت کتنی سخت کھڑی ہوگی، اس وقت کس کی محبت کام آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کام آئے گی. میدان محشر میں کس کی محبت کام آئے گی؟ نبی کونین علیہ السلام کی محبت کام آئے گی. میزان عقل پر کس کی محبت کام آئے گی؟ سرکار دو عالم کی محبت کام آئے گی. پل صراط پر کس کی محبت کام آئے گی؟ نبی کونین علیہ السلام کی محبت کام آئے گی. میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب حبلی امتی، اے میرے رب، اے میرے مالک، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے. کس طرح اپنے گنہگار امتی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرما رہے ہیں. کس طرح میرے آقا ہم گنہگار سیاہکار سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے بار الہ، میری گنہگار امت کو بخش دے، میرے حوالے کر دے. غار حرا میں دیکھ لو، نوکیلے پتھروں پر اپنی پیشانی کو رکھ کر میرے آقا عرض کرتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. مکہ کی گلیوں میں ہیں تو رب حبلی امتی کی صدا بلند کر رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں ہیں تو رب حبلی کی صدا بلند کر رہے ہیں. حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کونین علیہ السلام کا وصال پاک کمال ہوا تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا، مجھے یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ نبی کونین علیہ السلام کو قبر میں لے کر اترتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کونین علیہ السلام کے لب مبارک کھل رہے ہیں. میرے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں سنوں نبی کونین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، میرے آقا کی لبائے مبارک کھل رہے ہیں، میرے آقا کیا عرض کر رہے ہیں. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ جب میں کان لگا کر سنتا ہوں تو یہ صدا آتی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے بار الہ، میری گنہگار امت کو بخش دے، میرے گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے. یہ نبی کونین علیہ السلام ہے جو ہم گنہگاروں کو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے حشر کر یاد کر رہے ہیں. ہم گنہگاروں سے محبت فرما رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے بار الہ، میری گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے. آج ہم اپنے آقا سے، نبی کونین علیہ السلام سے کس قدر محبت کرتے ہیں. ہم اپنے وجود کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کریں کہ نبی کونین علیہ السلام کی کتنی پیروی کر رہے ہیں، نبی کی اتباع کر رہے ہیں کہ نہیں، نبی
نبی کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ عزیزان گرامی اوقات، آج ہمارے دلوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت خامزن ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کے کلچر کو دیکھا ہے، دنیا کی تہذیب کو دیکھا ہے، دنیا کی رنگ و روغن کو دیکھا ہے، اور اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، آخرت کو بھلا دیے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ بہت خوب، زندہ باد۔ عزیزان گرامی اوقات، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہماری آقا نبی کونین علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہم گنہگاروں سے محبت فرماتے ہیں، کس قدر ہر موقع پر ہم گنہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہے، نبی کونین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارا ہے، نبی کی اتباع کی ہے، نبی کی پیروی کی ہے، رب کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو اگر تم کامیابی چاہتے ہو، سرفرازی چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تو میرے محبوب کی زندگی کو نمونے عمل بنا لو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنا لیا تھا، اور ہمہ وقت نبی کونین علیہ السلام سے محبت فرماتے تھے۔ ان کے دلوں کی تشنگی، ان کی آنکھوں کی تشنگی نبی کونین علیہ السلام کی دیدار پر ختم ہوتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی کو دیکھو، اسی کے طرز پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگی کو گزارے۔ معزز سامعین اکرام، رب کی بارگاہ میں دعا ہے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔